اگر پاکستان دوبارہ IMF کے پاس نہیں جانا چاہتا تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ بلال کریم مغل کے مطابق مہنگائی اور معاشی مشکلات اس وقت ایک عالمی مسئلہ ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ میں بھی کساد بازاری کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان بھی گزشتہ کئی ماہ سے ایک معاشی گرداب میں پھنسا ہوا ہے۔ روپے کی گرتی قدر، توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور حالیہ تاریخ کی بلند ترین شرح مہنگائی کے درمیان گھرے ہوئے عوام اس وقت شدید مشکلات کے شکار ہیں۔ اب سے چند دن قبل جب ہم نے موجودہ معاشی صورتحال پر آپ کے سوالات جواب طلب کیے تھے تو ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا گیا تھا وہ یہ کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے اور کیا معاشی صورتحال میں کچھ بہتری آنے کی توقع ہے۔ یہ سوال بھی اکثر لوگوں نے پوچھا کہ کیا اگلے 5 برس میں ہم کسی بہتر مقام پر پہنچ سکیں گے یا اسی چکر میں الجھے رہیں گے۔ ہم نے چند ماہرین سے بات کر کے آپ کے ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں ڈالر کی قیمت میں کمی کی وجہ کیا ہے؟ شروعات کرتے ہیں ڈالر کی قیمت سے، جو 28 جولائی کو تاریخی بلند ترین سطح یعنی 240 روپے کو چھونے کے بعد اب تیزی سے نیچے آ رہی ہے اور گرتے گرتے 213 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ معاشی تجزیہ کار و صحافی خرم حسین کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں جولائی کے بعد سے جو کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے وہ پاکستانی برآمد کنندگان کی جانب سے پیسہ واپس لانے اور کم ہوتی ہوئی برآمدات کی وجہ سے ہے۔ BBC سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ جن کاروباری حلقوں سے وہ رابطے میں رہے ان کے مطابق ایکسپورٹرز نے جو ڈالر بیرون ملک کمائے تھے انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ جب ڈالر کی قیمت اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تو وہ پیسہ پاکستان واپس لے آئے، جس سے کرنسی مارکیٹ پر دباؤ کم ہوا۔ واضح ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قوانین کے تحت برآمد کنندگان 120 دن کے اندر اپنی ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی پاکستان واپس لانے کے پابند ہوتے ہیں۔ پہلے یہ حد 180 دن تھی، تاہم اب 120 دن کا مطلب ہے کہ اتنے دن تک ہی برآمد کنندگان کو اپنا پیسہ باہر رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ خرم حسین کے مطابق جولائی میں تیل کی درآمدات بہت کم رہیں، کیونکہ کچھ رپورٹس کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کھپت میں کچھ کمی ہوئی، جس کے بعد تیل کمپنیوں کے پاس کافی ذخیرے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے سخت درآمدی پابندیوں کے باعث بھی ڈالر کی طلب میں کمی ہوئی ہے۔ اس سب سے معیشت پر سے کچھ حد تک دباؤ کم ضرور ہوا ہے، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ اب بھی صورتحال مکمل طور پر قابل اطمینان نہیں۔ کیا دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل چکا؟ امریکہ میں اٹلانٹک کونسل تھنک ٹینک میں پاکستان انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر عزیر یونس کہتے ہیں کہ صورتحال میں بہتری تو آئی ہے، مگر پاکستان ابھی بھی خطرے سے مکمل طور پر باہر نہیں نکلا۔ BBC سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF سے پاکستان کی قسط وصولی کے امکانات اب روشن تو ضرور ہے، مگر اب بھی پاکستان کو اپنی مالیاتی ادائیگیوں کے لیے اضافی رقوم کی ضرورت ہوگی۔ واضح ہے کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کو رواں سال تقریباً 33 ارب ڈالر کی رقم کی ضرورت ہے، جس کا انتظام اس کے پاس موجود ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدات میں کمی اور IMF کی قسط جیسے معاملات اتنے زیادہ پائیدار نہیں کہ مستقل طور پر معیشت کو سہارا دے۔ خرم حسین بھی ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ایک محفوظ مقام کی طرف بڑھے ضرور ہیں، مگر اب بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب پاکستانی مال کے خریدار سب سے بڑے ملکوں میں سے ایک امریکہ میں کساد بازاری کے خطرات ہیں، جبکہ یورپی معیشتوں کی صورتحال بھی کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حکومت کے پاس آپشنز بہت کم ہیں، کیونکہ صنعتیں اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے سبسڈیز مانگیں گی، جو کہ حکومت کے لیے مالی مشکلات اور IMF معاہدوں کی وجہ سے دینا ممکن نہیں، جبکہ بلند شرح سود اور گیس کی کمی کی وجہ سے بھی کاروبار کے لیے مشکلات اپنی جگہ موجود ہیں۔ سیاسی صورتحال اور بیرونی امداد۔ پاکستان گزشتہ 75 برس میں کئی مرتبہ IMF سے امداد طلب کر چکا ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ IMF کی شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے پروگرام تعطل کا شکار ہوا۔ رواں برس بھی ایسا ہی ہوا اور نتیجتاً پروگرام کی مکمل بحالی اب تک نہیں ہو پائی، تاہم بحالی کی جانب پیش رفت ضرور ہوئی ہے۔ عزیر یونس کہتے ہیں کہ IMF پاکستان کی جانب سے شرائط توڑے جانے سے تھک چکا ہے، جن کی وجوہات سیاسی بھی ہوتی ہیں۔ واضح ہے کہ وفاقی حکومت نے رواں برس تاجروں پر فکس سیل ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، مگر بعد میں تاجروں کے احتجاج پر یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ عزیر یونس کہتے ہیں کہ اب چونکہ پاکستان میں عام انتخابات کا وقت قریب ہے، اس لیے IMF سے کیے گئے سخت معاہدوں کی شرائط کو توڑنا ایک سیاسی مجبوری بن جائے گا، چنانچہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے برس ہمیں پھر ایسی مالیاتی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے جس بھی ملک سے امدادی رقم مل جائے، جب تک ملک میں ٹیکس کا نظام درست نہیں ہوگا تو ٹیکس کے دائرے سے باہر معیشت ہمیں جلدی اسی نقطے پر دوبارہ لا کھڑا کرے گی۔ اس
सब का हल क्या है? माहिरीन अक्सर व बेशतर इस बात पर जोर देते रहे कि पाकिस्तान अगर चाहता है कि IMF के पास वापस ना जाए तो इसे अपने मुआशी ढांचे में बेहद इस्लाहात की जरूरत है। किसी भी मुल्क के पास ज़र मुबादला के उसूल के बुनियादी 3 तरीके होते हैं जो बरामदात, तरसीलात ज़र और गैर मुल्की सरमायाकारी हैं। अगर किसी मईशत की बुनियादी स्तून मजबूत ना हो और वो दरामदात पर भी बेहद मुनस्सिर हो तो मुल्क में ज़र मुबादला की कमी और माली खसारा लाजमी है। ज़ाहिर यूनुस कहते हैं कि IMF पाकिस्तान से बार बार टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए कहता रहा है, मगर वो भी एक हद तक कर सकता है क्योंकि बिलाखिर ये एक सियासी मसला है। वो ताजिरों पर से टैक्स हटाने के हुकूमत के इक़दामात की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं कि इस तरह के इक़दामात मुश्किलात पैदा किए रखेंगे। ताहम अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो वाकई अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो इसे अपने ज़राई, रिटेल और रियल एस्टेट शोबों पर टैक्सेस लगाने होंगे, मगर साथ ही साथ कारोबार के लिए साजगार माहौल भी पैदा करना होगा। ताहम वो अपनी बात का इयादा करते हुए कहते हैं कि ये बिलाखिर एक सियासी सवाल है क्योंकि इस तरह के इक़दामात से सियासी जमातों को अपनी मकबूलियत कुछ हद तक ही सही मगर खोनी पड़ती है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।